محمد وآل بیت محمد صلوات خاتون محشر بلندر صلوات سمعین ذی بکار مکتب تشیع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر دور میں ہمارے پاس ایسے خطیب علماء آئے ہیں جنہوں نے بین المذاہب کی جو دوریاں تھیں وہ ختم کی ہیں. عرفان حیدر عابدی ہوں یا نصیر الاتحادی، رشید ترابی ہوں یا نسیم عباس رضوی صاحب، انہی کی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے، انہی کے راستے کو اپناتے ہوئے اس دور میں ہمارے پاس جو ہماری قوم کا اثاثہ ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، شہنشاہ خطابت قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جو مکتب اسلام میں جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. میں کراچی میں بھی ان سے ملاقات کر چکا ہوں اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ مالک ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے اوپر دیر پا قائم رکھے. اور میں اب بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں گا شہنشاہ خطابت خطیب آل عمران خطیب شام غریبہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آف کراچی سے کہ وہ آئیں اور ہماری سماعتوں کی نظر فضائل و مصائب آل محمد جان فرمائیں. سامعین ذی وقار، ان کے خطاب کے فوراً بعد مجلس کے مصائب کے بعد نماز کا اہتمام ہوگا اور اس کے بعد ماتمداری اور لنگر کا. تو تمام آپ نماز میں بھی شمولیت کیجیے گا، عمل کیجیے. شہنشاہ خطابت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شیر خدا کے شیر کا عکاس بن گیا، شیر خدا کے شیر کا عکاس بن گیا، بے آس مومنوں کی آس بن گیا. برپا ہے ہر طرف کرب و بلا آج بھی، برپا ہے ہر طرف کرب و بلا آج بھی، اے وقت کے امام تو عباس بن گیا. خوشنودی حجت دورہ صاحب یاس امام زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات.
صاحب خانہ کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک جامع اور مختصر سورہ۔ قرآن کی آیات میں نے عرض کیا تھا یعقوب صاحب کے گھر کے قرآن کی آیات میں کچھ آیات الجامع ہیں، کچھ سورے بھی سورۃ الجامع ہیں، یعنی ایک سورہ پورے قرآن کا ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، جسے کہہ لیجئے کہ پورا سورہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ وہ جو سورہ پورے قرآن کا خلاصہ شمار کیا جاتا ہے وہ سورہ والعصر ہے، یعنی جو پیغام پورے قرآن میں ہے نا وہ ان 5 آیتوں میں ہے۔ اللہ جب مطول کرتا ہے تو پورا قرآن بنا دیتا ہے، مختصر کرتا ہے تو سورہ والعصر بنا دیتا ہے۔ جسے خلاصتاً صلوات پڑھے ذرا محمد علیہ۔ اگر میں اور آپ چاہیں، ہم چاہیں کہ پورے قرآن کا مفہوم جان، قرآن کی روح کیا ہے، کیا چاہتا ہے قرآن ہم سے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ سورہ مبارکہ والعصر کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ اب میں ایک ایک لفظ کے اوپر کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں 1 گھنٹے کی گفتگو میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کوئی بات کر سکوں، بزرگوں سے دعائیں لے سکوں۔ والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی۔ یہ ظہر کے بعد والا عصر مراد ہے، مگر اس سے بڑا مفہوم کچھ اور ہے۔ ظاہر قرآن کا تو ہم انکار نہیں کریں گے، ظہور حجت ہے، ظاہر حجت ہے، جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے نا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ تو الفاظ قرآن جو ہے اور ظاہر قرآن جو ہے، جو نظر آ رہا ہے اسے ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن صرف وہی نہیں ہے، ظاہر تو ایک ہے، باطن میں 70 پہلو ہیں۔ تو 70 میں بھی درجے ہیں، پہلے درجے کا پہلو، دوسرے درجے کا پہلو، تیسرے درجے کا پہلو۔ اب جو لا یمسہ الا المطہرون صاحبان طہارت لوگ ہیں وہ 70ویں تک پہنچ جاتے ہیں، اور میں اور آپ بہت زور مارتے ہیں تو بطن میں 1-2 مرحلوں تک آ پاتے ہیں، 1 مرحلہ، 2 مرحلے، تیسرا، چوتھے تک پہنچیں گے اگر بہت زیادہ علم ہوگا ہمارے پاس۔ لیکن جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، جو نبی کا گھرانہ ہے، وہ 70 بطن تک پہنچتا ہے۔ لہذا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ ہم تو روزانہ اٹھاتے ہیں قرآن، اور بغیر وضو کے بھی عدالتوں میں تو اٹھایا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس علاوہ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ وہ مس سے بدنی مراد نہیں ہے، مس سے فہمی اور ذہنی مراد ہے۔ میرا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں صاحب طہارت نہیں ہوگا، اور میں صاحب طہارت اگر ہو بھی جاؤں گا تو نجاست کے بعد صاحب طہارت ہوں گا۔ اللہ ان لوگوں کو مراد لے رہا ہے جو پیدا ہی صاحب طہارت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حقیقت قرآن کو اور قرآن کے کنہ کو، قرآن کی آخری گہرائی تک، گہرائی کی آخری حد تک اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ سوائے صاحبان طہارت کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ مراد لا یمسہ الا المطہرون۔ تو ظاہر یہ ہے کہ والعصر، یہ ظہر، عصر، مغرب، فجر، صبح، مساء، یہ جو دن کے اوقات ہیں، یہ بھی مراد، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے، ظاہری طور پہ عصر کا لفظ ہے، اور عصر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں یوں کہہ دوں کہ عصر ظہر اور عصر والا عصر اگر مراد لیں گے تو اس سے مراد عصر عاشورہ ہے۔ اس سورے میں عصر عاشور مراد ہے۔ قسم ہے عصر عاشور کی، انسان نقصان میں ہے، مگر یہ کہ جو 4 چیزوں پر عمل کرتا ہو تو وہ چاروں چیزیں ہمیں کربلا سے ملتی ہیں۔ لہذا اس کربلا کے عصر کی قسم اللہ کر رہا ہے۔ تم عصر عاشور کو ذہن میں بٹھاؤ، تم مومن بھی ہو جاؤ گے، تم عامل صالح بھی ہو جاؤ گے، تم حق بولنے والے بھی ہو جاؤ گے، تم صابر بھی ہو جاؤ گے۔ وہ جو چاروں باتیں جو اس سورے کے اندر موجود ہیں وہ تمہیں عصر عاشور سے ملے گا۔ یہ تو ایک ظاہر ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے۔
اور وہ مراد عصر سے عصر مصطفیٰ ہے۔ 23 برس کی نبوی حیات، 63 برس کی نبوت کی حیات۔ وہ جو 63 برس کی سرکار کی زندگی ہے، وہ زمانہ اللہ قسم کھا کے یاد کرتا ہے۔ وہ زمانہ اس احترام کا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ بھائی میں اور آپ تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن بڑھانے کے لیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں مان رہے تھے میری بات، میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں واللہ ایسا صحیح کہہ رہا ہوں، مولا عباس کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، فوراً اطمینان ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ قسم کھا لی بھائی، آپ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، قسم کھا لی۔ تو میں اور آپ تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے۔ اللہ کو کیا ضرورت آ رہی ہے قسم کھانے کی؟ کوئی اللہ کی بات مانے یا نہ مانے، اللہ کی بات تو حق ہے۔ تو ہمیشہ قسم اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں کھائی جاتی، بلکہ قسم کبھی کبھی مقسم کی تعظیم کے لیے بھی کھائی جاتی ہے۔ جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کا احترام کروانا چاہتے ہیں، اس کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ جب عصر کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے جس میں مصطفیٰ نے سانس لیا ہے، سرکار دو جہاں نے نفس لیا ہے، سانس لیا ہے، زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی پنڈلیوں کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کے پیروں کے ورم کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، سرکار دو جہاں کی کملی کو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سرکار جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کو اللہ یاد کر رہا ہے، تو 63 برس کو اللہ یاد نہیں کرے گا؟ وہ 63 برس کی زندگی عصر مصطفیٰ، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے عصر نبوی کی۔ انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان خسارے میں ہے سے عصر مصطفیٰ کا کیا تعلق ہے؟ یہ حسین باب حسین بحث، مگر اتنا ضرور ہے کہ پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ اب یہ عصر عاشور ہے یا عصر مصطفیٰ ہے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ میں نے کہا جڑی ہوئی باتیں، ٹوٹی ہوئی کب ہے؟ یعنی آپ اگر متول کریں تو عصر مصطفیٰ بنتا ہے، اور نبی کی زندگی کو مختصر کریں تو حسین کا عاشور بنتا ہے۔ تبھی تو کہا ہے حسین منی وانا من حسین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، انسان خسارے میں۔ ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہوگا عزیزو، وہ زمانہ ختم نہیں ہوا۔ نبی کا کلمہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے عنوان سے، وہ آج بھی رسول اللہ ہیں، تو ان کا زمانہ ختم نہیں ہوا، مگر ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہوگا جس زمانے میں اصول وضع کیے جا رہے تھے، قانون سازی جب ہو رہی تھی، آئین جب بنایا جا رہا تھا، ہمیں اس زمانے میں پلٹنا ہوگا۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ فرمان لگے عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں، میں تو نبی کے زمانے کا مسلمان ہوں۔ ڈھونڈ لو اس زمانے میں کون رہتے تھے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی۔ کیا ہے اس زمانے کے اندر؟ ہمیں اللہ کی معرفت اس زمانے سے ملی، ہمیں قرآن سے آشنائی اس زمانے میں ملی۔ کیا آج وہ ضرورت ختم ہو گئی؟ ہمیں اللہ کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس زمانے سے مولا علی کی ولایت ملی، تو کیا آج ضرورت نہیں رہی اس کی؟ تو وہ بنیادیں جو اس زمانے میں ڈالی گئیں، ہمیں اس زمانے میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ قابل قسم پروردگار ہے نبی کا زمانہ۔ کیا زمانہ تھا، کیا دور تھا، طے پا رہا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے زندگی نہیں گزارنی، کیا کرو گے تو تم اچھے کہلاؤ گے، کیا نہیں کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک ایک لمحے کی، یعنی نبی کے تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہو گیا نا، جنہیں سنتیں کہا جاتا ہے، یہ نبی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے نبی، اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی ایک ایک لمحہ تلاش کیا جائے گا کہ سرکار نے کیسی زندگی گزاری۔ اب اس زمانے کی قسم کھا کر ذات کردگار عزیزان گرامی انسان کے خسارے میں ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ میں اور آپ ہر لمحے معرض خطر میں ہیں، خطرہ منڈلا رہا ہے، کبھی بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف بدن کا پیر رپٹ جانے سے سر نہیں پھوٹتا، بلکہ کبھی کبھی ایمان کے رپٹ جانے سے بھی اسلام رپٹ جاتا ہے اور اسلام کا سر پھوٹ جاتا ہے۔ یعنی میں ایک لمحے کا اگر متوجہ ہو جاؤں اور اس کی طرف توجہ کر لوں
تب تو میں کامیاب انسان رہوں گا، ورنہ اگر میں غفلت کی طرف چلا جاؤں گا تو ایک لمحے کی غفلت میرا بہت بڑا نقصان کر دے گی۔ مومن کو امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہنے کا حکم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہو۔ مومن وہ ہے جو ڈرا ڈرا بھی رہتا ہو اور امیدوار بھی رہتا ہو، جس کی میں ایک مثال ان جوانوں کے لیے دوں گا کہ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے پہ جا رہے ہو تو وہ 100 سے زیادہ تیز رفتار کی گاڑی اور برابر میں اور آگے پیچھے چلتی ہوئی بڑی بڑی سواریاں اور تیز رفتار گاڑیاں وہ آپ کو خوف دلاتی ہیں کہ کوئی ایک لمحے کی اونگ ہمیں کسی اور گاڑی سے جا کر لگائے گی اور ہمارا ایک حادثہ ہوگا، ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایک لمحے کی اونگ بھی اگر کسی مسافر کو آ رہی ہوتی ہے، خاص طور پر ڈرائیور کو آ رہی ہوتی ہے، تو ساتھ میں بیٹھنے والا کہتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، گاڑی کھڑی کرو، ہم متحمل نہیں ہے کہ کسی بڑے نقصان کے، یعنی خوف طاری ہوتا ہے سارے مسافروں کو کہ ایک لمحے کی اونگ نہ آ جائے۔ لیکن جیسے جیسے لاہور قریب آتا چلا جاتا ہے جینے کی امید اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی ہم اسی وقت میں امیدوار بھی ہوتے ہیں اور خوف زدہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں امیدوار ہیں اور ایک ہی لمحے میں خوف زدہ بھی ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اپنے گناہوں اور غلطیوں سے خوف زدہ بھی رہو اور اہل بیت کی شفاعت سے امیدوار بھی رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند الصلوات۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں، ہم مسلسل معرض خطر میں ہیں، ہم ہیں خطرے کے اندر، خطرہ ہمارے اوپر مسلسل ہے۔ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خسارے سے کیسے سمجھوں، کیسے سمجھاؤں۔ سنی عالم دین ہے مولانا علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس سورے کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ لفظ خسارہ، انسان خسارے میں ہے، یہ مجھے جب سمجھ میں آیا کہ جب میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک رستے کے کونے کنارے پر ایک برف بیچنے والا آوازیں لگا رہا تھا، رحم کرو اس پہ کہ جس کا سرمایہ خسارے میں ہے۔ سلوات پڑھنے ذرا وہاں تو برف مسلسل گھل رہا ہوتا ہے، وہ سرمایہ ہوتا ہے، وہ رہے گا تو بکے گا، وہ رہے گا تو فائدہ کمائے گا۔ یہ بیچنے والا وہ لے کر آیا مثال کے طور پہ 1000 روپے کی سل اور اس نے لانے کے بعد جو ہے وہ 2000 میں بیچ دی، مگر وہ تو 2000 میں جب بکے گی جب 1000 تو بچے، یعنی یہ گھلنے سے پہلے بک جائے۔ تو کہنے لگا رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ خسارے میں ہے۔ کہنے لگے مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمارا سرمایہ ایک ایسی زد میں لگا ہوا ہے کہ ایک لمحہ لگے گا ہمارا ایمان چلا جائے گا، ایک لمحہ لگے گا ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے مگر 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا ایمان۔ ہر شخص، آپ ہندوؤں کو بھی جا کے دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، کسی بھی دین، دھرم، مذہب، مسلک کے آدمی کو جا کے دیکھیں، وہ کسی نہ کسی پر ایمان ضرور رکھتا ہے۔ حتیٰ وہ جو میٹر کو مانتے ہیں، وہ جو ایک ایٹم کو مانتے ہیں، وہ جو ایک مثال کے طور پر ایک دھماکے کے ہو جانے پہ دنیا کے بننے کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں مجھے تو کوئی نہیں ملا کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ کچھ عقل سے خالی وجود کو اللہ مانتے ہیں اور کچھ خالق عقل اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جس نے عقل کو بھی خلق کیا ہے اسے اللہ مانتے ہیں۔ مانتے سب ہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں جو نہ مانتا ہو اللہ کو۔ وہ جو دہریے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے، وہ یہ کہہ کر بھی کسی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں مانتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی تو مان رہے ہو نا کسی کو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ویسے ہی مجلس میں 4 کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک کام صلوات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مجلس میں تو بیٹھنا ایک ورد ہے، ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے جو مجلس کے توسط سے ہمیں زیادہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ صلوات اور درود ہے۔ اور اس وادی میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ جہاں صلوات اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہاں سے نفاق بھاگنے لگتا ہے۔
ایمان بڑھنے لگتا ہے، کردار بہتر ہونے لگتا ہے. اور یہ بھی انہی خطروں میں سے خطرہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ صاحب ہم پیدائشی شیعہ ہیں تو بس ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، پیدائشی شیعوں کا بھی حال بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ایک سلوات اور پڑھے ذرا. خطرہ تو سب پر ہے نا، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہی مجلس شہزا ہے، اس میں میرا بیٹھنا. ایمان سب سے پہلا نسخہ ایمان. کوئی نہیں ملا مجھے دنیا میں، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے کہ جو کسی پر ایمان رکھتا. ہماری بحث یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ایمان رکھنا ہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ اس پر ایمان رکھو جس پر ایمان رکھنے کے لیے علی آگے آتا ہوں. ایک صاحب کہہ لگے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ حسین اللہ کو مانتا ہے. بہت اچھی دلیل ہے، کیا پریشانی ہے اس میں؟ ایک صاحب میرے بہت تحریری ٹائپ آدمی تھے، کوئی چیز نہیں مان رہے، کہہ لگے میں مانتا ہی نہیں ہوں اللہ کو، مگر مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کہ حسین مانتا ہے اللہ. تو ہمارے پاس دلیلیں اللہ کے وجود پہ بہت سی ہیں، مگر نقل صاحب کا جملہ بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ ان گنت دلیلیں ہیں، مگر عصر عاشور حسین کا اطمینان سب سے بڑی دلیل. صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات. ہر چیز کو ماننے کے لیے دلائل مختلف ہے نا. کوئی دلیل عقلی ہوتی ہے، کوئی دلیل نقلی ہوتی ہے، کوئی مشاہداتی دلیل ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس عقلی دلیل نہیں ہوتی، آیات اور روایات نہیں ہوتے، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا گلا کاٹ دو میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا کوئی آیت ہے تمہارے پاس؟ کا نہیں، مجھے کوئی آیت نہیں پتا. کوئی حدیث ہے؟ کا کوئی حدیث نہیں ہے. پھر کیسے مان رہے ہو؟ آنکھوں سے دیکھا ہے میں کیسے انکار کر دوں؟ تو بعض اوقات مشاہدہ بالعیون، مشاہدہ بالقلوب، یہ کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ پھر انکار نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی، یہ کیفیت اگر کسی کی ہو تو یہ تو بہت بڑی کیفیت ہے. ایسا شخص اپنے بدن کی بوٹی بوٹی کروا لیتا ہے مگر نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا نظریے سے. ایمان سب سے پہلا مرحلہ ہے. میں اور آپ ہم سب کسی نہ کسی پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. کرنا یہ ہے، ہونا یہ ہے، اور ہو یہ رہا ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس پر ایمان رکھنا جائز اور صحیح ہے. وہ جس نے ہمیں خلق کیا، وہ جس نے ہمیں رزق دیا، وہ جو ہماری تربیت اور پرورش کا ذمہ دار ہے، اور پھر جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مربی ہے، تو حق اسی کا بنتا ہے کہ سجدہ بھی اسی کو ہو. بھائی بنا کوئی اور رہا ہے، کھلا کوئی اور رہا ہے، تربیت کوئی اور کر رہا ہے، سجدہ کسی اور خود کو ہوگا. سجدہ بھی اسی کو ہوگا کہ جس نے خلق کیا ہے، رزق دیا ہے، تربیت دی ہے، اور اس نے ہم پر احسان کیا ہے کہ نبی اور علی جیسی ہستیاں ہمیں دی ہیں. تو جو نبی اور علی جیسی ہستیاں ہمیں عطا کر دے تو حق ہے کہ پھر اسی کا سجدہ کیا جائے. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا. اور دوسرا مرحلہ، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا خود بخود اس کا کردار پکار پکار کے کہے گا یہ کسی کو مانتا ہے. آئیڈیالوجی، تصور کائنات، تصویر کائنات، دنیا کے بارے میں سوچ، وہ میرے عمل کو تیار کرتا ہے، وہ میرے عمل کو بناتا ہے. ہر شخص کا رویہ اس کی سوچ کے مطابق ہے، ہر شخص کا عمل اس کی فکر کے مطابق ہے. عمل پکار پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. فکر چھپی ہوئی چیز ہے، سوچ اور عقیدہ چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، مگر رویے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کس پر کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے. یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسا سوچتا ہے. یہ آٹومیٹک کا مسئلہ ہے، یہاں بٹن دبایا وہاں پنکھا چل گیا. یہاں میرا عقیدہ بنا، وہاں ایک عمل سامنے خود بخود آئے گا. وہ لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آتے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عقیدے کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ تم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں صرف عقیدہ چاہیے، عمل نہیں چاہیے. نہیں ہو سکتا. عقیدہ اچھا ہوگا خود بخود عمل خود بخود اچھا ہو جائے. یعنی مجھے کسی کو نماز پڑھوانے کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤں بیٹا نماز پڑھو، یہ نہیں پڑھے گا. میں پہلے اسے سمجھا دوں کہ اللہ ہے، اور جو ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اسے یقین ہو جائے گا نا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے، خود بخود کہے گا شکریہ بھی تو ادا کرو. اس شکریہ کو ہی تو نماز کہا جاتا ہے. اب مجھ جیسے بعض مبلغین جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کہ جی کسی طرح نماز پڑھواؤ. نماز نہیں پڑھے گا، یہ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. ہاں ممکن ہے ماں باپ کے کہنے پہ ڈر کے اور خوف کھا کے پڑھ لے یہ بچہ، مگر اس کو پہلے ہمیں اس کی فکر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس کے خیال کو صحیح کرنا ہوگا. اپنے اوپر غور کر لے
اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. اپنے اوپر غور کرو. تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صرف بال نہیں بناؤ, کچھ لگانے اور ہٹانے کی باتیں نہیں کرو, صرف غور کرو کہ تمہاری آنکھیں کتنی کیسی ہیں, تمہاری ناک اللہ نے کیسی بنائی ہے. یہ بھویں نہیں ہوتی کیا ہو جاتا, یہ پلکیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, یہ ناک کے نتھرے نیچے نہیں اوپر ہوتے تو کیا ہو جاتا, یہ کان ایسا نہیں ہوتا تو کچھ اور ہوتا تو کیا ہو جاتا, یہ کہیں اور لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہاتھ ستر تو کام نہیں ہوا. ہاتھ ستر اگر کام ہوتا نا تو کسی کی 8 انگلیاں ہوتی, کسی کی 9 انگلیاں ہوتی. حادثے میں تو پھر بے ہنگمی ہوتی ہے. کلمات پڑھے گا محمد والے. کسی کے 3 پیر ہوتے, کسی کے 4 پیر ہوتے, سب ہوتے انسان, مگر حادثہ ہوتا پھر. یہ ہاتھ ستر نہیں ہوا ہے, یہ منصوبتاً ہو رہا ہے کام. یہ ایک رب ہے, ایک خالق ہے جو بنا رہا ہے اور کر رہا ہے. ہر کام بغیر بنانے والے اور بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتا. یہ کام بغیر بنانے والے کے کیسے ہو رہا ہے؟ اسے پہلے یقین دلانا ہوگا اس بچے کو, اس جوان کو, کہ تمہارا کوئی خالق, کوئی تمہارا مالک ہے, اور اس خالق اور مالک کے اوپر تو تم ڈبل شکریہ ادا کرو, دگنا شکریہ ادا کرو اس کی بارگاہ میں, اس لیے کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہونے کے ساتھ تمہیں ایسے دروازے پر اس نے لا بٹھایا ہے جس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. پشیمان اور پریشان تو وہ ہوں جو وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو اللہ کا شکر دگنا ادا کرنا ہے. ہم صرف نماز واجب نہیں پڑھیں گے, ہم نماز شب بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ مولا علی سے ہمیں آشنا کر دیا, ہمیں اہل بیت سے آشنا کر دیا. ذلیل ہوں گے عزیزوں قیامت میں وہ لوگ جو علی سے دور ہیں. خفا تو نہیں ہو رہے ہم اس سے؟ رسوا ہو جائیں گے وہ لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں. اور دوری کی 2 قسمیں ہیں. ایک دور ہے مانتا نہیں ہے, ایک دور ہے جو دشمن ہے. بدترین ہے وہ قیامت میں اس شخص کا منظر جو اہل بیت کا دشمن ہوگا. رسوائی کی حد ہوگی اس کے لیے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہوگا, اور جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہے وہ بھی رسوا رہے گا. وہ پھر آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا. ہم نے اہل بیت کو تو نہیں مانا, مگر اہل بیت کے چاہنے والے کے برابر میں رہتے تھے. ہمارا ڈیفینس میں, ہمارا بحریہ ٹاؤن میں گھر جو تھا, ہمارا مثلا کراچی میں جو گھر تھا, وہ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کے برابر والا گھر تھا. اسے ڈھونڈو محشر میں کہا ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ جذباتی اور جو ہے وہ تقریر نہیں کر رہا میں, یعنی یہ ورنہ خطابت نہیں ہو رہی, خطابت تو مجھے آتی بھی نہیں ہے. وہ ڈھونڈے گا اہل بیت کے محبوں کو. حدیث سنا رہا ہوں, بہار الانوار کی حدیث ہے. وہ علی کے چاہنے والوں کو ڈھونڈے گا, وہ جناب زہرا کے محبوں کو ڈھونڈے گا کہ ہم تم سے تو محبت کرتے تھے نا, مولا سے کہو ہمیں معافی دلوا دے. جی جی, جب سیدہ شفاعت کریں گی اور جن کی سیدہ شفاعت نہیں کریں گی, وہ پکاریں گے ان لوگوں کی طرف جن کی سیدہ نے شفاعت کی ہوگی. ہماری مدد کرو, ہم تم سے محبت کرتے تھے. تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شیعہ کہیں گے, سیدہ کے چاہنے والے محب کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا کوئی مقام ہے تیرے نزدیک. علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے, ہمارا کوئی مقام ہے تیرے نزدیک. اللہ کہے گا تمہارا بہت مقام ہے. کہ یا اللہ وہ مقام ظاہر کر دے کہ ہمارا تیرے نزدیک مقام کیا ہے. آواز قدرت آئے گی, محشر میں سے جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. تو روایت کہتی ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈیں گے کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں گے بے محبت علی. ڈھونڈ کے التقاط کریں گے, ڈھونڈیں گے جیسے پرندہ رتی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے, ایسے سیدہ کے محب, مولا علی کے محب ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں محبوں سے محبت کرتے ہوں. اور پھر جب یہ مسئلہ مل کر صلوات ہدیہ کریں نبی اور جب سیدہ کے سامنے وہ لوگ پہنچیں گے تو بی بی سے کہا جائے گا, بی بی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی محبت کی وجہ سے ہم سے محبت کی. کسی طرح سے مجبور تھے, پریشان تھے. 10 لوگ اس وقت ہمیں مل رہے ہیں, بلکہ ہزاروں کی تعداد ایسی میری آشناؤں میں ہو گئی ہے کہ جو کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, مگر میں نے اگر مقصد تبدیل کیا, میں نے اگر اپنا نظریہ تبدیل کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرے ساتھ وہ ہو جائے گا. بہت لوگ پریشان ہیں, ہر ایک کا ایک جیسا ظرف نہیں ہوتا. بعض دوستوں کی خواہش ہے کہ فلاں صاحب شیعہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. بھائی وہ جہاں ہیں جتنا کر رہے ہیں وہی بہت ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے. ہر ایک کا ظرف نہیں ہے, کیوں اسے مشکل میں ڈال رہے ہیں, کیوں اس کا امتحان بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے ایک تعداد ہے. میں ایک ٹی وی چینل پر تھا, 3 طلاقوں والا
مسئلہ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ جی ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے ایک نشست کے اندر کہ میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، تو بیوی جو ہے وہ مطلقہ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی اور جدا ہو جائے گی. اب اسے حلالے کی ضرورت ہے، اب اسے محلل کی ضرورت ہے، وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر 3 مہینے طلاق کی عدت گزارے اور پھر اس دوسرے سے دوبارہ شادی ہو. تو میں نے کہا کہ ہم 3 دفعہ نہیں 30 دفعہ بھی اگر ایک مجلس میں شوہر بیوی کو طلاق طلاق بول دے نا تو وہ ایک شمار ہوگی. 3 مجلسیں ہوں گی تو پھر 3 طلاق ہوگی. قرآن 3 ثلاث مرات سے مراد ایک جگہ پر نہیں، مرہ دفعہ کو کہا جاتا ہے، مرحلے کو کہا جاتا ہے. جب قرآن مرات کا لفظ ادا کر رہا ہے تو وہ الفاظ بولتا نا، 3 دفعہ بولنا بولتا نا. 3 دفعہ کی طلاق کا مطلب تو 3 مرحلے. تو میرے ساتھ جو میرے مفتی صاحب تھے، میرے عزیز تھے، بھائی تھے، وہ انہوں نے مخالفت کی. ہمارے گھر نہیں، ہمارے نزدیک کوئی حکم نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے اور فقہ احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں طلاق ہو جائے گی. بیچ میں بریک آیا، مجھ سے کہنے لگے مولانا بات آپ کی صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. میں نے ان سے کہا مولانا آپ ہمیں کہتے ہیں ہم تقیہ کرتے ہیں تقیہ تو آپ کرتے ہیں. ایک اور صلوات محمد وعلى توجہ فرمائی آپ نے. عزیزان گرامی، ایمان اور خود بخود عقیدہ اس کا سامنے آنا شروع ہو جائے گا. ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جس پہ بھی جیسا بھی ایمان ہوگا اس کا نتیجہ وہی سامنے آنا چاہیے. جب کبھی کسی کو آپ بگڑے ہوئے عمل یا عملی کا شکار دیکھیں یا الجھا ہوا دیکھیں، سمجھیں کہ اس کی ابھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمیں ٹھیک کر دے. بات تو ہونی چاہیے. ممکن ہے یہ ثابت ہو جائے بعد میں کہ ہم غلطی پر ہیں. بیٹھک ہونی چاہیے، باتیں ہونی چاہیے، سب سے باتیں ہونی چاہیے، سب سے ملاقاتیں ہونی چاہیے. دروازہ بند نہیں کریں کسی کے اوپر، اس لیے کہ علی کا دروازہ کسی پہ بند نہیں تھا. ملاقاتیں، گفتگو، مذاکرات، مباحثات ہونے چاہیے. اور جب میں دیوبندی بھائیوں سے، سنی بھائیوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے باتیں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر مجھے شیعوں کے گروپوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے اپنے تمام جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے بات کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، ملنا چاہیے. لکیر نہیں کھینچ دوں کہ نہیں ان سے تو بات ہی نہیں ہونی. اب تو میں کوتوال نہیں ہوں، سلوات پڑھے گا نبی کے ساتھ. کہ جو میں فیصلہ کر دوں گا وہ آخری فیصلہ ہے. آخری فیصلہ تو اللہ، رسول اور اہل بیت کا ہے. اللہ نے کوئی آخری فیصلہ کر دیا تو ہمیں اس کے آگے کوئی بات نہیں کرنی. قرآن میں آیت آ گئی، نبی کا کوئی فرمان صحیح و سند مل جائے تو اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. معصوم کا فرمان مل جائے جو صحیح و سند ہو اس پہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. میں تو آخری بات نہیں ہوں، ہم تو آپ ہم سب تو آخری بات نہیں ہے. ہمیں گفتگو عمل صالح کی طرف لے جانے کے لیے نظریات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب ایمان اور عمل صالح کی منزل سے میں اور آپ گزر جائیں گے تو پھر وتواصوا بالحق، پھر وتواصوا بالصبر. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا. 4 باتوں میں 2 کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور 2 کا تعلق سماج سے ہے. اللہ ایسا مسلمان نہیں چاہتا جسے معاشرے کی خبر نہ ہو. اللہ ایسا انسان پسند نہیں کرتا جسے پڑوسیوں کا خیال نہ ہو. اللہ ایسا مسلمان نہیں چاہتا کہ جسے دوسروں کا احساس نہ ہو. لہذا 2 پہلے والی باتیں میرا اور میرے رب سے میرا تعلق ہے. میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں یہ مجھے مبارک ہو، کسی پہ احسان نہیں کرتا. میں کتنا اچھا حج کر کے آیا ہوں مجھے مبارک ہو، میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. میرا عمل اور میرا عقیدہ کتنا اچھا ہے یہ میں کسی پر احسان نہیں کر رہا. جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. لیکن 2 کام سماج سے جڑے ہوئے ہیں. وتواصوا بالحق، تواصو ہے، ملو، بات کرو، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. یہ سماجی مسئلہ ہے. حق صرف اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک ہی چیز کو کہتا رہا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. ہر حق بات، ہر اچھی بات، ہر صحیح بات، ہر سچی بات، اس کو اگر میں ایک دوسرے کو تلقین کروں تو یہ وتواصوا بالحق ہے. اور عزیزان گرامی، حق سننا حق بولنے سے زیادہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ حق تو بولتے ہیں مگر جب حق سننا کا مرحلہ آتا ہے تو پیشانی پہ ان کے زردی آنا شروع ہو جاتی ہے.
माथा उनका, चेहरा उनका फीका पड़ना शुरू हो जाता है। उनका अंदर से नफ्स उनको तंग कर रहा होता है कि ये कौन है तुम्हें बता रहा है, तुम्हें तो बड़े आदमी हो, तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम्हें ही समझाएगा, ये कौन है। और फिर तलाक सा उसे जवाब दिया जाता है और वो बेचारा दिल छोटा करके मुंह लटका के दाएं बाएं हो जाता है और आइंदा न कहने का इरादा कर लेता है। लेकिन नहीं अज़ीज़ान गिरामी, पहले तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए जो हमें कोई अच्छी बात बता रहा है कि तुमने मुझसे मोहब्बत की है। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपके कपड़ों पर कोई धब्बा लगा हुआ हो और मैं आपका हाथ पकड़ के कहूं कि आपके कपड़ों पे बड़ा धब्बा लगा हुआ है, तो आप मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे बता दिया। मैं तो मीटिंग में जा रहा था, मैं तो जलसे में जा रहा था, मैं तो खड़े होकर तकरीर करता, सारी दुनिया देखती मेरे कपड़ों पे धब्बा लगा हुआ है, आपका शुक्रिया। लेकिन अगर कोई कहते तुम गीबत करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं है, तो फौरन मुझे बुरा लगने लगता है। यानी बदन का ऐब बताया जाए तो अच्छा लगता है, रूह का ऐब बताया जाए तो बुरा क्यों लगता है। मुझे अगर कोई तन्हाई में ले जाकर, अकेले में ले जाकर मुझसे मोहब्बत करके मुझसे कह रहा है कि आप ऐसा न करें, आपने ऐसा किया, ये अच्छा नहीं हुआ, तो उस बात को मुझे पसंद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। वतवासौ बिल हक़, ये समाजी मसला है। वतवासौ बिस सब्र, ये समाजी मसला है। अल्लाह अपनी इबादत को कबूल नहीं करता जब तक कि अल्लाह की मखलूक से मुझे प्यार मांगे। मैं एक मोटी मिसाल दूंगा, अभी हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सब। नमाज जमात में अगर हम रुकू की हालत में हो और हालत रुकू से निकलने का मरहला करीब हो जाए और कोई नमाजी शरीक होना चाहे तो आवाज लगाता है ना, या अल्लाह या अल्लाह। वो पेश नमाज को इशारा दे रहा होता है मैं शरीक होना चाहता हूं, जरा कुछ देर रुक जाइए। तो मैं तो अल्लाह से बात कर रहा था, इसे सुन क्यों रहा हूं मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, इसकी वजह से लंबा क्यों कर रहा हूं मैं। देखो अल्लाह चाहता है मेरा जिक्र लंबा करो मखलूक की वजह से। यानी मेरे जहन में वो बंदा आ गया, मैं सोच रहा हूं ना उसके ऊपर, तभी तो लंबा कर रहा हूं देखा। फिर ये कहते गैर खुदा के तसव्वुर से इबादत बातिल हो जाती है। भाई गैर खुदा का तसव्वुर नहीं है, वो खुदा का ही तसव्वुर है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अपनी इबादत चाहता है। ये शरई मसले के जरिए से मैंने अपने जवानों के लिए तवज्जो दिलाई कि हम दूसरों का ख्याल करें, दूसरों को शरीक करें। मखलूक से प्यार अल्लाह को, अल्लाह नहीं चाहता कि मुझसे मेरी बारगाह में हाजिरी दो और मखलूक से तुम्हें प्यार मानो। ये मोटी मोटी बातें इन बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। ये 2 रकअत नमाज में उस जगह पढ़ूंगा जो गस्बी ना हो। तो ये मसला, इबादत तो अल्लाह की है मगर हुकूकुल इबाद है या नहीं। 2 रकअत नमाज में गस्बी जगह पे नहीं पढ़ सकता, ये अल्लाह का मसला है, ये बंदों का मसला है। ये बंदों का मसला है। बंदों का हक लेकर मैं अल्लाह को सजदा नहीं कर सकता। बगैर इजाजत के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हुकूकुल इबाद है या नहीं। यानी जुड़ा हुआ है अल्लाह की इबादत के साथ बंदों का एहसास और ख्याल। यही है जो करबला का फलसफा है, यही है जो अहले बैत की जिंदगी का हासिल है। आप जरा देखिए करबला के मैदान में कौन सा कबीला है, कौन सा खानदान है, कौन सी रंग और नस्ल के लोग हैं जो हुसैन ने जमा नहीं किए। नाना कह गए थे कि मैं जात पात मिटाने आया हूं, नाना कह रहे थे कि मैं कौम मिल्लतों के फर्कों को मिटाने आया हूं, मैं जबानों की तफरीकों को मिटाने आया हूं। हुसैन ने वो करके दिखाया है। तभी हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मफहूम है। जो मैंने नजरिया दिया था मेरे बच्चे ने वो करबला में करके दिखाया है। सारे कबीलों को मेरे मौला ने करबला में जमा किया, हत्ता मजहबों मुख्तलिफ मजहबों को जमा कर दिया। मसीही खानदान का एक फर्ज भी आ जाएगा तो पूरा कबीला मसीहों का खड़ा हो जाएगा ना ये हुसैन के जिक्र के साथ। जी वो सराय करबला जब गुजरेंगे कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों और शहरों और आबादियों से और मसीहियों के कबीले आएंगे और वहां खड़े होकर जब मसीहियों के सामने हजरत ईसा का एहतराम किया जा रहा होगा तो सारे जुड़ जाएंगे ना इस घराने के साथ। कभी गौर फरमाया मेरे इन बच्चों ने कि हजरत ईसा ही क्यों इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हजरत खिज़र भी तो जिंदा है, हजरत इलियास भी तो जिंदा है, हजरत इदरीस भी तो जिंदा है, उनका क्यों नहीं जिक्र आया। उन्हीं को क्यों रखा है कि हजरत ईसा ही हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि दुनिया में मसीहियों की तादाद सबसे ज्यादा है। ये सब जुड़ जाएंगे अहले बैत के साथ। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब सुन्नी शिया ने लिखा है, ये मुसल्लम अकीदा है अहले सुन्नत की मुसल्लम बातों में से कि जब हजरत इमाम ज़मान जरूर फरमाएंगे तो जब पहली नमाज वो पढ़ाएंगे, बसरे में वो पहली नमाज पढ़ाएंगे, माफ कीजिएगा नजफ में वो पहली, कूफे में पहली नमाज पढ़ाएंगे वो अपने दादा के मज़ार पर,
اور بصرے تک صفیں لگیں گی. پہلی نماز جماعت عالمی سطح کی نماز جماعت ہوگی. یہ سنی شیعہ کتابوں میں بصرے تک صفیں لگیں گی. ہزاروں میل کے فاصلے پہ صفیں جڑیں گی اور امام نماز پڑھائیں گے. اور اس پہلی رسمی اللہ کے نظام کی رسمی نماز کی امامت امام زمانہ کریں گے اور اقامت امام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ پڑھیں گے. اور حضرت عیسیٰ کی جب وہ اقامت پڑھ کر نماز ہو جائے گی اور یہ بات پھیلے گی تو پوری دنیا کے مسیحی مسلمان ہو جائیں گے. مجال ہے کسی مسیحی کی حضرت عیسیٰ کے دیدار کو نہ آئے, اور جب حضرت عیسیٰ کے دیدار کو آئے گا تو وہ حضرت مہدی کا ہاتھ چوم رہے ہوں گے. سارا ماحول تبدیل ہوتے رہ جائے گا. یہ نظام ہے. سب کو آنا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر اپنی منزل لوں. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. کوئی صحیح وقت پہ آ رہا ہے, کچھ مجبوراً آئیں گے, مگر آئیں گے سب یہاں. تو اچھا ہے, جلدی سمجھ لی جائے بات کو, بات جلدی سمجھ لیا جائے بات کو. عیسائی کربلا میں موجود ہیں جی. ہندوؤں کا کربلا سے تعلق ہے جی. کربلا سے ہندوؤں کا تعلق. حضرت مہربانو, حضرت شہربانو, حضرت ماتولی بی بی امام سجاد کی کنیز. یہ جو سندھ میں ماتلی کا شہر ہے نا, تحقیق کا موضوع دے رہا ہوں. تاریخ آخری بات نہیں ہوتی. تاریخ میں جو بات کی جاتی ہے وہ آخری بات نہیں ہوتی, کچھ اور بھی سامنے آ جاتی ہے بات. یہ سندھ میں ایک شہر ہے ماتلی, وہاں کی وہ کنیز تھی امام سجاد کی, جن سے حضرت زید شہید پیدا ہوئے. زیدی سادات کی جو ننیحال ہے وہ سندھی ہے. لکھا ہے کتابوں میں, جناب ضریب الحسن صاحب نے لکھا ہے 14 ستارے میں. سلمان پڑھنے ذرا محمد جوڑ دیا ہندوستان سے, جوڑ دیا اس خطے سے اہل بیت کے اس پورے تحریک کو. گئے تھے ہندوستان سے ایک بڑی تعداد حضرت مہربانوں سے, جن کا تعلق بنا حضرت شہربانو کی بہن شاہ ایران کی اور زرف کی خاندان سے جو بی بی تھی. جوڑ دیا ہندوؤں کو کربلا کے ساتھ, جوڑ دیا عیسائیوں کو کربلا کے ساتھ, جڑ گئے. زہیر خیل اور حضرت مسلم ابن اوسجہ عثمانی العقیدہ تھے, یعنی مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے, پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے, جس کو آج آپ مثلاً کہتے ہیں سنی بھائی. اس زمانے میں عثمانی العقیدہ لوگ کہا جاتا تھا, آج جنہیں سنی کہتے ہیں اس زمانے میں عثمانی العقیدہ بولتے تھے. حضرت زہیر خیل کربلا میں شہید ہوئے, حضرت مسلم ابن اوسجہ کربلا میں شہید ہوئے, پہلے سنت بھی کربلا سے جڑے ہوئے. ایسے سجایا ہے کربلا کو, ایسے بنایا ہے کربلا کو. مسئلہ حقوق کا, اقدار کا اور تہذیب کا تھا. حقوق اور اقدار اور تہذیب اگر سنبھال لیے گئے تو پھر اچھی میں نماز پڑھ سکوں گا. پہلے مجھے جینے کا تو دو, پہلے مجھے انسان تو رہنے دو. معاشرے کو حیوانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے, پہلے میں انسان تو بچوں, پھر میں اللہ کا سجدہ اچھا کروں گا. یہ ہے کربلا کا وہ بنیادی اصول. اور ایسی سجائی حسین نے کربلا, اور اپنی مظلومیت کو ایسا سجایا. حکمت, دانائی میرے مولا پہ قربان. ترتیب میں پہلے کون جائے گا, پھر کون جائے گا, باقاعدہ لسٹ ہے امام کے پاس, طے شدہ ہے کہ کون پہلے جائے گا, بعد میں کون جائے گا. اور جو لوگ جانے والے تھے, جن کے نام لکھے ہوئے, وہ مل نہیں رہے, تو انہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کہاں رہ گیا. حضرت زہیر خیل کو ڈھونڈ کے لائے امام. حضرت حبیب کو خط لکھ کر بلایا ہے, حضرت مسلم ابن اوسجہ کو خط لکھ کر بلایا ہے. وہب قلبی خود آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے امام کو. کچھ آئے ڈھونڈتے ہوئے, کچھ کو بلایا ہے. ترتیب دی جا رہی ہے, سجایا جا رہا ہے کربلا کو. یہ کربلا کو امام نے نہیں ڈھونڈا ہے, حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے. اور پھر کربلا میں آئے ہیں, اور جگہ بھی ایسی جہاں تکلیفیں ہونی ہیں, انتہا درجے کی تکلیفیں ہونی ہیں. میرے وہ 2 دن مجھے یاد رہتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کی اپنی. ہمیں وہ 2 دن زیادہ یاد رہتے ہیں جو تکلیف میں گزرے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے بدن کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے, جس میں ہمارے پیروں پہ ورم آیا ہوتا ہے, جس میں ہمیں تکلیف ہو گئی ہوتی ہے. وہ ہمیں آسائشوں والے دنوں کو تو ہم بھول جاتے ہیں, مگر تکلیفوں والے دنوں کو ہم یاد رکھتے ہیں. کربلا تکلیفوں کی جگہ ہے, لہذا یہ یاد رکھی جائے گی جگہ. سجایا ہے کربلا کو میرے مولا حسین نے. اور ترتیب میں جب سب سے آخری عنوان قرار دیا کہ اب کون جائے گا, تو وہ حضرت علی اصغر کا موجود ہے. تحریر شہادت حسین لکھ رہے ہیں, ایک سطر کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے,
ایک سطر شہادت کو ظہیر قید کہا جاتا ہے. ایک سطر شہادت کو عزادارو مسلم ابن اوسجا، عابس، شوذب، وہب قلبی. ایک سطر شہادت کو عباس کہا جاتا ہے. ایک سطر شہادت کو علی اکبر کہا جاتا ہے. ایک سطر شہادت حسین نے لکھی جنہیں اون اور محبت محمد کہا جاتا ہے. جب ساری تحریر لکھ لی گئی تو تحریر کو معتبر بنانے کے لیے مہر لگائی جاتی ہے نا، اور مہر ہمیشہ آخر میں لگتی ہے اور وہ چھوٹی ہوتی ہے. امام نے آخر میں جو مہر لگائی ہے اسے علی اصغر کہا جاتا ہے. یہ حضرت علی اصغر اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ حضرت علی اصغر سب سے چھوٹی مہر اور حسین کی تحریر پر استناد اور سند ہے. وہ معتبر بنا دی میرے مولا نے اپنی سند کی تحریر کو. بہت بڑی قربانی ہے میرے مولا کی، سب کچھ قربان کر دیا. اور جب علی اصغر کا لاشا قبر کے حوالے کر دیا تو خود جا رہے ہیں میدان کربلا میں اور مناجات پڑھتے جا رہے ہیں. ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا. ترکت الخلق طرا لہواک واتممت العیال علیک اراک، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں. میں سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. اور پھر اسی منظر کو اجرکم اللہ، اسی منظر کو میر انیس کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین. یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل نہیں تھا، یا اللہ میرا قاسم تیرے قابل نہیں تھا. میں خود آ رہا ہوں، مگر خود تو آ رہا ہوں ہاتھ خالی آ رہا ہوں، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. یہ عاجزی ہے میرے مولا حسین کی اللہ کی بارگاہ میں. اور جب امام حسین سجدہ آخر کے لیے آئے ہیں، میں نے جملہ کہہ دیا آئے ہیں، آئے نہیں ہیں، گرائے گئے ہیں. جب گھوڑے سے حسین کو گرایا گیا نا، پوچھا تھا حضرت مختار نے، حسین کی زوجہ رباب تیرے، ہورملا سے پوچھا تھا حضرت مختار نے کہ حسین کی زوجہ رباب تیرے مرنے کی خواہش کرتی ہے. وہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ ہورملا مارا گیا، ہورملا مارا گیا، تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تو اس نے بتایا میں نے کیا کیا تھا کربلا میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، 2-3 منزلیں لے رہا ہوں. حضرت مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر کربلا میں ایسی جگہ مارے جن 3 تیروں کی وجہ سے اہل بیت کو بہت تکلیف ہوئی. نبی کا گھرانہ رویا ہے میرے تیروں پر. وہ ایک تیر میں نے عباس کے مشق میں ماری، عباس کے مشق میں وہ تیر مارا جس سے پانی بہ گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی نہیں پہنچ پایا. اجرکم اللہ. اور کہتا ہے کہ میں نے دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا. اتنا ننھا سا بچہ، اس کے گلے پہ 3 پھلوں کا تیر مار دیا. اللہ اکبر. کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے. اللہ اکبر. بڑا سخت منظر ہے. کہتا ہے کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگاتے تھے، پھر سمجھ جاتے تھے اور پھر تلوار نکالتے تھے اور پھر تصادیوں کو پھر نار کر دیتے تھے. حسین سے اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں، جہاں حسین گھوڑا موڑتے تھے فوجیں بھاگنے لگتے. الامان بچاؤ، حسین آ رہے ہیں. آخری وقت ہے اور حسین تنہا ہے. اس کے باوجود یزیدی لشکر کا امام کو دیکھ کر یہ حال تھا. ایک کوفے کا رہنے والا مسافر عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے میں جب کوفے میں داخل ہوا تو کوفے کے بازار بند تھے، سناٹا تھا. میں نے سوچ رہا تھا کہ آخر کوفے والے کہاں چلے گئے. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا. بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، بازار کیوں بند ہیں، دکانیں کیوں بند ہیں؟ کہنے لگی بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربو والا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ کوئی کوفے میں مرد نہ رہنے پائے جو اسے مارنے نہ جائے. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی تھے، جلدی جائیے اس باغی کو مارنے کے لیے. عبداللہ کہتا ہے میں نے نام پوچھا تو بچی کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ کون ہے وہ، لیکن اتنا تھا کہ ایک باغی ہے. ایک بڑی تعداد تھی کربلا میں ایسی جو امام کے خطبوں سے منہ موڑ موڑ کے رو رہی تھی. کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کریں گے. کربلا میں یزیدی لشکر میں ایک تعداد ایسی تھی. کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر بیٹی کہنے لگی بابا جلدی چلے جائیے، دوبارہ چلے جائیے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. کہنے لگا میں جب نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے، اگر میرے لیے عقیق یمنی لے آئے،
اگر یمنی پتھر مل جائیں تو میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں کچھ زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، عجیب منظر تھا، ایک 56 سالہ بوڑھا تھا جسے مارنے کے لیے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا، جس کا روب اتنا تھا کہ وہ جہاں گھوڑا موڑتا تھا وہاں سے فوجیں بھاگنے لگتی تھی۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس اکیلے سے، اکیلا ہے یہ تو زخمی بھی ہو گیا ہے، تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ بڑا بہادر خاندان ہے، یہ ہمیں مار ڈالے گا۔ کہنے لگا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مارنا ہے، تو میں نے ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا۔ کچھ فاصلے پر میں ان کی قریب ترین جگہ پر جب پہنچا تو کہتا ہے میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ میں ان پر حملہ کروں۔ جیسے ہی میں نے تلوار نکالی انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، میرے نام سے کیسے جانتے ہیں، میرے قبیلے کو بھی جانتے ہیں۔ میں رک گیا تو انہوں نے دوبارہ آواز دی جلدی قریب آؤ۔ تو میں گھبرائے کھڑا تھا کہ ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں، میں دین بچانے کر بلایا۔ عبداللہ قدموں میں گر گیا، مولا آپ کی حفاظت کروں گا۔ امام نے فرمایا میں نے ابھی آواز استغاثہ بلند نہیں کی، میں نے ابھی آواز استغاثہ بلند نہیں کیا ہے، حجت تمام نہیں کی ہے، واپس چلے جاؤ۔ مولا میں آپ کو چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ حسین کی مظلومیت دیکھیے، فرماتے ہیں کچھ دنوں بعد میری بہن آئے گی، اسے چادر لا کے دے دے، تم کنویں چلے جاؤ، زینب کو چادر دے دے۔ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، اس گھر پر اپنی برکتیں نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولانا اخترنا وإیاک، حاجات کی برابری، صاحب خانہ کے رزق عزت میں مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہم سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔